الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، بہت سارے لوگ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور ان کے پاس کافی لا تعداد کثیر تعداد کے اندر کوئی کہتا ہے درود تاج پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے درود ماہی پڑھ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے درود لکھی پڑھ رہے ہیں، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ درود پاک کون سا افضلیت رکھتا ہے اور کون سا زیادہ درود پاک اللہ کے ہاں بڑی قبولیت والا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت جس سے ہمیں نصیب ہوگی، زیادہ حضور کرم فرمائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی مہمان آئے اور وہ بندہ نہ ملے جس کے ہاں آیا ہے، تو پاس والے مل جائیں اور وہ بندہ اسے کھانا بھی کھلائے، اس کی پیاس بھی ختم کرے، اور اس کو جس کے ہاں وہ مہمان آیا ہے اس کی تعریفیں کرے، اس کے ابا کی تعریف کرے، اس کے اماں جان کی تعریف کرے، اس کے آبا و اجداد کی کرے، تو وہ لوگ کتنے خوش ہوں گے؟ یقیناً بہت زیادہ خوش ہوں گے، بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ لیکن آئیے دیکھیے میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم درود ابراہیم پڑھیں گے تو اس میں حضور کی آبا و اجداد اور قیامت تک، قیامت کی صبح تک جتنے آل رسول ہیں ان کا ذکر خیر ہے اور ان کے اوپر ہمارا سلام ہے، تب جا کے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ سب سے زیادہ درود ابراہیم کی کثرت کیجیے۔ جتنے بھی اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمری علیہ رحمہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ شمس تبریز اور عبداللہ شاہ غازی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان جو بزرگ ہیں یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے زہد، تقوی، پرہیزگاری، متقین، اللہ اور اس کے رسول کی طاعت اور فرما برداری میں وقت گزارا۔ تو یہ سارے جو ان کو اتنے بڑے بڑے مقام حاصل ہوئے تو وہ سب درود ابراہیم کی ہی برکت سے ہوئے ہیں۔ تو آج سے ارادہ فرما لیں کہ اپنے گھروں کے اندر زیادہ سے زیادہ درود ابراہیم کی کثرت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔